درانی صاحب، تمام پورے ملک کی سیاست ایک جانب اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات جو ہے وہ ایک جانب. پی ٹی آئی کی ہر بات جو ہے بانی چیئرمین سے ملاقات سے شروع ہوتی ہے، ملاقات سے ختم ہوتی ہے. کیا اس طرح سے ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ اور جیسے کہ پہلے بھی بڑی آفرز کی جاتی رہیں کہ جی مذاکرات کریں، بات چیت کریں، تعاون کریں، لیکن تمام آفرز کو ٹھکرا دیا گیا. کہیں پی ٹی آئی لیٹ تو نہیں ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پی ٹی آئی کو جو لیٹ ہونا یا ٹائم پہ ہونے کا جو بیسک کرائٹیریا ہے وہ تو پبلک پاپولیرٹی ہوتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پروسیس میں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. اگر اس اینگل سے دیکھا جائے تو تمام تر صحیح یا غلط اقدامات کے باوجود آج پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کم نہیں ہو پا رہی. یہی وجہ ہے کہ آج تک میڈیا سپیس بھی کم نہیں ہو پا رہی. خواہ وہ لڑائی کریں یا پیار کریں، جو کچھ بھی کریں، ان کی جو میڈیا سپیس ہے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا، پبلک کے انڈرسٹینڈنگ میں کوئی فرق نہیں آ رہا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو فالٹی ہے اس وقت اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ وہ کیوں کر حکومت میں ہونے کے باوجود، تمام تر طاقت ہونے کے باوجود، تمام تر جو طاقتور حلقے ہیں ان کی سپورٹ ہونے کے باوجود وہ عوام کو کیوں نہیں اپنی طرف مائل کر پا رہے. اور اس میں جو بنیادی وجہ میری سمجھ میں آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت حکومت طاقت ہونے کے باوجود ڈیلیور کرنے میں فیل ہو رہی ہے. نہ وہ معیشت میں ڈیلیور کر پا رہی ہے، نہ وہ گورننس میں ڈیلیور کر پا رہی ہے، اور نہ ہی وہ ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھانے میں ڈیلیور کر پا رہی ہے. لہٰذا ایسی صورتحال میں تو پی ٹی آئی کے لیے چاروں طرف کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ جدھر چاہ رہے ہیں جا رہے ہیں، جو کچھ چاہے کر رہے ہیں. باقی جہاں تک سوال ہے جیل میں ہونا، تو خان صاحب جیل میں قید ہیں، لیکن انہیں یہ اطمینان ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے اور ان کی مقبولیت جو ہے وہ ہر طرح سے آزاد ہے، اور وہ کسی بھی باہر پھرتے ہوئے حکمران سے زیادہ آزاد ہے اور زیادہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو لہٰذا یہ ایک جو سوچ کا مقام ہے وہ حکومت کے لیے. باقی یہ ہے کہ ملاقات نہ کرنے دینا ان کے لیے ڈیفینیٹلی ایک تکلیف کا باعث ہوگا. باتیں نہیں ہو پائی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لیکن درانی صاحب، آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی مقبول ہے جی عوام میں، لیکن مقبول ہونا کچھ اور ہے اور قبول ہونا کچھ اور ہے. یعنی کہ مقبولیت اور قبولیت میں بڑا ڈفرنس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ معیشت میں فیل ہو گئی، سیاست میں فیل ہو گئی، ڈیلیور کرنے میں فیل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ مضبوط ہے اور حکومت کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو حکومت کو کیا مجبوری ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے کوئی معاملات طے کرے یا ان سے بات چیت کرے، ان کو ریلیف دے؟ دیکھیں، یہ جو پہلے تو بات ہے قبولیت اور مقبولیت والی بات. یہ قبولیت والا فارمولہ ہے، یہ ایک غیر جمہوری ذہن کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے نا جی. مطلب وہ قبولیت کے مانند کہ جس قبولیت کے ساتھ آپ بازار میں نہ جا سکیں، وہ قبولیت کس کام کی جس قبولیت کے نتیجے میں آپ الیکشن نہ جیت سکیں، اس کا قبولیت کا جمہوریت کے اندر کیا فائدہ جس قبولیت کے باوجود آپ جو ہے کسی قسم کا الیکشن اپنے زور بازو پہ نہ لڑ سکیں، اور آپ کو کندھوں کی ضرورت ہو، آپ کو ڈوریوں کی ضرورت ہو جو آپ کو باندھ کے پتلی کی طرح نہ جا سکیں. تو ایسی صورتحال میں جو یہ قبولیت ہے یہ تو بہت ہی ایک مجبور محض قسم کی قبولیت ہے. اور یہ جو سارا کانسیپٹ آف قبولیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نظریہ ضرورت کی طرح کا ایک فارمولہ ہے جس کو آپ جب چاہیں نکال لیں. اور جہاں تک سوال ہے اس وقت کی حکومت کا، حالات کا اور اس کے آگے یقینی کا، دیکھیں اگر جمہوریت ہے تو پھر اگلی حکومت کیسے بننی ہے؟ الیکشن سے بننی ہے. اگر الیکشن ہوتے ہیں تھوڑے سے بھی فیئر ہو جاتے ہیں تو پھر تو کہیں نظر نہیں آتی حکومت. اگر ہاں فارم 47 پہ ہی چلنا ہے اور فارم 47 پہ ہی آنا ہے اور فارم 47 پہ ہی رہنا ہے تو پھر ایک مختلف صورتحال ہے. لیکن اس میں ایک پہلو اور جو میں آپ کی نوٹس میں ضرور ڈالنا چاہوں گا، حکومت کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ایگزسٹنس جو ہے اس میں ڈیلیورنس نہیں ہے. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قبولیت جو ہے یہ بہت بڑی ٹوکے
تو یہ اب اس میں کچھ تو ہو سکتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ابھی تک اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک اور بڑا ظلم ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ بس ایک ہی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کو آپس میں لڑوا دے، یا ان ادر ورڈز عوام اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں لڑوا دے تاکہ اس کی افادیت اور ضرورت جو ہے وہ دوام پا سکے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہر وقت جو ہے اس کوشش میں نہ آپ بات چیت کریں گے، نہ آپ مذاکرات کریں گے، نہ آپ کسی کو قریب آنے دیں گے، نہ آپ ایون ملاقاتوں کو بھی آپ ایک فس کریٹ کر دیں گے، کیا آپ کی اس میں سے آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ آپ یہ چاہیں گے کہ جی آپ کا مخالف جو ہے وہ ملک کی جو ریئل فورسز ہیں ان سے قریب نہ آ سکے. لیکن درانی صاحب اس وقت تو تاثر تو یہ ہے کہ اس وقت ایک آئیڈیل سیم پیج جو ہے وہ چل رہا ہے، اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی سسٹم جو ہے وہ آگے بھی بڑھے گا، آگے چلے گا. اگر سیم پیج ہے اور آئیڈیل ریلیشن شپ ہے تو کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ پرفارم نہ کر سکے اور گورنمنٹ لوگوں کو ڈیلیور نہ کر سکے؟ پھر دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ والی چیز اگر مطلب ہم ایک پیج پہ آ سکیں کہ ڈیلیوری جو ہے وہ تو نہیں ہو رہی. دیکھیں نا جی، پوری پاکستان نے اتنی بڑی جنگ جیتی، پاکستان کی افواج نے قوم کی مدد سے اتنے بڑی کامیابی حاصل کی، پوری دنیا میں عزت ملی، پاکستان کو معاشی بیکنگ ملی، لیکن آج کی ڈیٹ پہ نیٹ ریزلٹ کیا ہے کہ 1% کا فائدہ جو ہے وہ عوام کو منتقل نہیں ہو پا رہا. اس وقت اٹھا کے دیکھیں کہ 1 لیٹر پٹرول جو ایک غریب موٹر سائیکل والا اپنی موٹر سائیکل میں ڈالتا ہے اس پہ وہ کتنے 100 روپے کا ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ بھی بڑھاتے جا رہے ہیں. اسی طرح معیشت کا دیکھ لیں آپ، مہنگائی کا دیکھ لیں، چینی خود بناتے ہیں، خود بیچتے ہیں، خود ایکسپورٹ کرتے ہیں، خود منگاتے ہیں، یہ بھی ہے. اسی طرح سے جو زراعت جو ہے جو کہ بیک بون ہے اس ملک کی، اس کا بٹا بٹھا دیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، تو لہٰذا اس صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایک پیج کا کانسیپٹ ہے، یا آج کی زبان میں ہائیبرڈ جو کانسیپٹ ہے، اس وقت جو ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے وہ مروسی سیاست دانوں کے درمیان بنی ہوئی ہائیبرڈ ہے، جبکہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. الٹیمیٹلی ہائیبرڈ نظام تو اب چلے گا کیونکہ اٹس نیڈ آف دا ٹائم، لیکن یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بنے گا، عوام کے اندر مقبول فورسز اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بنے گا، کیونکہ عوام میں غیر مقبول جو قوتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جب اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتی ہے یا ان کو اون کرتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے لیے لیکن دورانی صاحب اگر یہ ہائیبرڈ نظام ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی وقت بھی تو الزام یہی لگتا تھا کہ وہ بھی تو ایک ہائیبرڈ نظام ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس وقت ہائیبرڈ نظام نہیں تھا؟ بالکل ہائیبرڈ نظام تھا. دیکھیں جی 2018 کا الیکشن جو تھا وہ ماضی کے تمام الیکشنوں کی طرح کا ہی ایک الیکشن تھا جس کے اندر پبلک کو پاپولیرٹی ہوتی ہے، ہمیشہ جو لیڈرشپ لائی جاتی ہے اس کی کسی حد تک پاپولیرٹی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جو حکومت لائی گئی وہ ایک نسبتاً پاپولر لیڈرشپ کی حکومت تھی جس کو کہ کمپلیٹ بیکنگ اویلیبل تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اور وہ آ گئے. لیکن جو ٹیبل ٹرن ہوا ہے وہ 2024 سے ہوا ہے کہ 24 کے اندر جب کہ پی ٹی آئی کی پارٹی جو تھی وہ انتخابی نشان کھو چکی، جب وہ اپنی قبولیت کھو چکی، جب کہ اس کو سپورٹ کھو گئی، پولیس کی سپورٹ کھو گئی، پوری کی پوری اس کے اگینسٹ ایک بلڈ اپ ہو گیا، اس کے باوجود جب عوام اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آلو کو، کریلے کو، ٹنڈے کو انہوں نے ووٹ دیا، ڈھونڈ کے ووٹ دیا. ووٹ دینے کے بعد جو ہے ایک مکمل شکست دے دی انہوں نے ان فورسز کو جو کہ شیروانیاں پہن کے تیار بیٹھی ہوئی تھی. میاں صاحب بیچارے وزیر اعظم بننے کے لیے باہر سے خاص تشریف لائے تھے لیکن نہ ہو سکا. وجہ اس کی یہ تھی کہ پبلک نے کمپلیٹ ٹیبل ٹرن کر دیا. تو 24 کے بعد سے جو پاکستان کی سیاست ہے اس کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے اندر کے پبلک نے کلیئرلی 45 سال سے امپاور 2 خاندانوں کی مروسی آمریت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. آج تو پبلک کے پاس جاؤ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مروسی آمریت ہے
یہ جو مروسی مارشل لا ہے اس سے تو فوجی مارشل لا بہتر ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ باہر سے سب کچھ لے جا کے باہر کی جدادیں بنا کے باہر سے آ کے ہمارے اوپر حکمران کرتے ہیں. پبلک میں جا کے بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی لیکن درانی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ پرائم منسٹر کی مقبولیت جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑی پھیلی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے, ایران والے کانفلکٹ میں ہم نے بڑا رول پلے کیا, پھر سب سے بڑھ کے امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات, اور انڈیا کو تو ہم نے پھر دھول بھی چٹا دی. تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی آپ انٹرنل اگر سیاست میں دیکھا جائے؟ جناب بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں جو اب جتنی کامیابیاں آپ نے بتائیں, ٹھیک ہے جی, یہ آپ کی فورسز کی کامیابیاں ہیں, اور یہ فورسز نے عوام کے تعاون سے یہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی آپ کی وہ فوج جو ISSB کے ذریعے جس کے افسر بنتے ہیں اور ایک ٹریننگ کے ذریعے اوپر آتے ہیں اور اس کے بعد آ کے وہ لیڈرشپ رول میں آتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے پیدا ہوتے ہوئے بچے جو حکمران بن کے آ جاتے ہیں ان میں کیا میرٹ ہے؟ مطلب میاں صاحب کا, شہباز صاحب کا میرٹ ٹھیک ہے, وہ بہت کام کر رہے ہوں گے, لیکن اصل میرٹ تو یہ ہے کہ میاں صاحب کے بھائی ہیں, کوئی بھائی ہے, کوئی بہنوئی ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی بچوں کا بچہ ہے, کوئی بچوں کا بچہ ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو عوام کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے مروسیت کو لینا ہے تو اس سے تو ہمیں وہ لوگ بہتر ہیں جو غیر مروسی طریقے پہ ہماری کلاس میں سے نکل کے آتے ہیں. یہ تو ان کی جدادیں بھی باہر ہیں, بزنس بھی باہر ہے, انٹرسٹ بھی باہر ہے, ان کا سب کچھ ملک سے باہر ہے. تو لہٰذا یہ جو ایک سوچ پہ, اور جو باتیں اب آپ نے کہیں, دیکھیں اس وقت جو ہمارے دہشت گردی کے خلاف ہمارے جوان اپنی جانیں دے رہے ہیں, 6 مرتبہ کہہ چکے ہیں فیلڈ مارشل کہ یہ سب کچھ جو ہے ہمارے جوان جو ہیں وہ گورننس کی کمزوریاں جو ہیں اپنے خون کے نذرانے سے پوری کر رہے ہیں. بالکل, دہشت گردی کو لڑنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, حکومتی فورسز کی, حکومتی مینجمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ تو جناب جنگ عوام نے جیتی, جنگ فوج نے جیتی, جنگ کا ایک فائدہ جو ہے انہوں نے عوام تک نہیں پہنچنے دیے, دورے کر کر کے ہاں ان کی جدادیں شاید بات بڑھ گئی ہوں. میرے تو بل جو ہے ہر بل بڑھ گیا, پیٹرول کا بل بڑھ گیا, کھانے کا بل بڑھ گیا. مطلب یہ ہے کہ اس کامیابی نے عوام کو کیا دیا ہے؟